ابو طالب کا، جس میں وہ ابو بکر اور بلال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس میں امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ، زبیر علی زئی رحمہ اللہ، ان جتنے بھی ہیں ان سب کے آپس میں شدید اختلاف ملیں گے آپ کو. کوئی صحیح کہہ رہا ہے، کوئی ضعیف کہہ رہا ہے. اس کو حافظ ذہبی کہتے ہیں یہ پورے کا پورا قصہ ہی من گھڑا تھا. یہ حافظ ابن حجر الاسقلانی کہتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ مدرج ہے، جس میں ابو طالب جو تھے اللہ کے نبی کو بلال کے ساتھ اور ابو بکر کے ساتھ واپس بھیجتے ہیں. وہ کہتے ہیں صرف اتنا حصہ، اتنا جملہ صحیح نہیں، باقی واقعہ موجود ہے. تو جب آپ کے سامنے یہ احتمالات موجود ہیں، جب تک قرائن اور شواہد آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، آپ کسی چیز کے بارے میں حتمی طور پر بات کر ہی نہیں سکتے. تو کیسے آپ صحیح اور ضعیف کو ڈائریکٹ کریں گے؟ نمبر 1. نمبر 2، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، کبھی آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے، میرے ذہن میں یہ سوالات بڑے تھے زمانہ طالب علمی میں اپنے اساتذہ کو بڑا تنگ کیا کرتا تھا. ایک سوال بڑا کیا کرتا تھا میں کہ جی یہ تاریخ تبری میں جن روایات کا ضعیف ہونا واضح ہے، ان روایات کو جگہ کیوں دی گئی؟ اس میں کیا ضرورت تھی ان کو جمع کرنے کی؟ امام طبری رحمہ اللہ نے کیوں کیا ایسا؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہاں اس کے تو خیر ممکن ہے اور بھی کئی سارے جواب ہو سکتے ہیں کہ سند کے ساتھ لکھ دیا، اپنی ذمہ داری پوری کر دی، لیکن سب سے مین چیز یہ تھی کہ معلومات کو جمع کیا. اور اس میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے عرفت الشر لا للشر، کہ میں نے شر کو پہچانا اس لیے نہیں کہ شر کو اختیار کروں، بلکہ اس لیے کہ اس سے بچ سکوں. تو اس لیے ہم جمع کرنے والے مرحلے کو پہلے رکھیں گے ہر صورت میں. ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو صحیح کہہ دیں، کوئی دوسرا غلط کہہ دے گا. میں ایک صاف کھلی مثال دے دوں، ابھی آپ لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا، آپ آدھے ادھر ہو جائیں گے، آدھے ادھر ہو جائیں گے. دوں مثال؟ شیخ صاحب دے سکتا ہوں مثال؟ دے دیتا ہوں مثال. ابھی میں لوں گا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام لیتا ہوں. آپ میں سے کچھ یزید رحمہ اللہ کہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، کچھ کہیں گے یزید لعنت اللہ. ہو گیا نہیں ہو گیا سارا معاملہ؟ بڑے بڑے علماء جو اس میں الجھے ہیں ابھی تک، کوئی حل نہیں ہے اس کا. تو آپ نے ایک چیز کو ضعیف کیا، آپ نے پہلے مرحلے پہ چھوڑ دیا، ہو سکتا ہے دوسرا کہے یہ صحیح ہے، اس کو لینا ضروری ہے. اس لیے ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے، مطلب ایسا. اور یاد رکھیے گا، ایک محقق جو ہوتا ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے. میں نے پہلے کہا کہ معلومات کو جمع کرنے والا عمل آپ اپنی ذاتی پسند ناپسند کے حوالے سے نہیں کریں گے. آپ کی ذاتی پسند ناپسند کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی ورتھ نہیں ہے. میں کیا ہے؟ یہ میں کوئی چیز نہیں ہے. اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے. اسلام میں صرف قال اللہ و قال الرسول کی حیثیت ہے. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیے، اس سے اگلے مرحلے پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ عزیز. نہیں چائے نہیں پیوں. کرنے کے پیمانے، معیارات، اصول الگ الگ ہیں. سیم ایک ہی اصول اور ضوابط کے تحت سارے علوم کو جمع نہیں کیا گیا. یہی وجہ ہے ہر علم کے جمع کرنے والا جو زمانی کیفیت ہے وہ الگ الگ ہے. میں نے اس کی مثال دی، علم البلاغہ کی جو کتاب سب سے پہلی لکھی گئی ہے، وہ کتاب تقریباً 450-500 میں لکھی گئی، عباسی خلیفہ ابن المعتز نے لکھی تھی. ٹھیک ہے. تو اگر علم النحو اور صرف کے جو بنیادی اصول اور ضوابط ہیں وہ کب ابتدائی شکل کب آتی ہے؟ وہ جو سیدنا علی کا ایک شاگرد تھا، ایک ابو الاسود، ٹھیک ہے، اب وہ سیکھ ہوئے بہت بعد کے زمانے میں آیا. اسی طرح پہلی ڈکشنری جو تھی وہ کتاب العین کی صورت میں ہمارے پاس آ رہی ہے. تو ہر علم کے حوالے سے زمانی کیفیات الگ الگ ہیں. سب سے مقدم جو علم جمع ہوا ہے وہ 3 ہیں: تفسیر، حدیث اور سیرت. یہ سب سے زیادہ مقدم علوم ہیں جو سب سے پہلے جمع شدہ، مرتب شدہ، منظم شدہ، تصحیح شدہ حالت میں ہمارے سامنے آتے ہیں. استنباطات والا. اچھا، اب آخری ایک سوال جو میں نے آج خود آپ لوگوں سے کیا تھا، یہ جو چاروں مرحلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے، چاروں مرحلے قیامت تک کسی نہ کسی شکل میں جاری رہیں گے، اور اس میں ہر شخص یہ کام کر سکتا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی تفسیر عائشہ کی آپ لوگوں کو مثال دی، تفسیر مجاہد کی مثال دی، اور بھی اس طرح میں نے ابھی ایک کام شروع کیا کہ میں نے کتب احادیث میں سے اور کتب الفقہ میں سے
علماء کے آثار، وہ آثار جو اقتصادیات سے متعلق ہیں، وہ میں نے پچھلے 3 سال میں وہ جمع کر لیے ہیں، ٹھیک ہے. تقریباً کوئی 40-45 کتابوں میں سے میں نے وہ سارے اقوال نکال لیے ہیں کہ فلاں عالم دین نے، امام قرطبی نے یہ کہا، ابن تیمیہ نے یہ کہا تو فلاں نے یہ کہا تو فلاں نے یہ کہا، وہ سارے اقوال جمع کر لیے میں نے بھی. یعنی پہلا مرحلہ میں نے کر لی. اب ان معلومات کی ترتیب لگانی ہے، پھر ان معلومات کی تصحیح والا مرحلہ آئے گا، پھر ان معلومات سے استنباطات والا مرحلہ آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہ کام چلتا رہے گا، قیامت تک چلے گا اسی طرح انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے. یہ ہوگی ہماری پہلی بات. اب آ جائیے اگلے مرحلے پر.